الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا جد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما۔ سارے بھائی بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دو لفظ ہیں جن کو ہر آدمی بخوبی سمجھتا ہے، ایک صحت اور ایک بیماری۔ صحت اور بیماری یہ دو الفاظ ہیں۔ صحت مند جسم، صحت مند آدمی وہ ہوتا ہے جس کے اعضاء جن کے بارے میں یہ رپورٹ ہو کہ یہ سارے ٹھیک ہیں۔ آنکھ ٹھیک کام کر رہی ہے، دل ٹھیک کام کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں، زبان، کان، دماغ، ظاہری اور اندر دونوں ٹھیک ہوں۔ اور جب ٹھیک ہوتے ہیں، جسم صحت مند ہوتا ہے تو کام ٹھیک کرتا ہے۔ ہاتھ ٹھیک کام کرتے ہیں، پکڑتے ٹھیک ہیں، آنکھ ٹھیک دیکھتی ہے، کان ٹھیک سنتے ہیں، دل ٹھیک کام کرتا ہے، پاؤں ٹھیک چلتے ہیں، اس کو صحت مند کہا جاتا ہے۔ اور بیمار جسم وہ ہوتا ہے جس کے اعضاء ٹھیک کام نہ کریں۔ آنکھ کی بیماری، کان کی بیماری، دل کی بیماری، گردے کی بیماری، پھیپھڑوں کی بیماری، کوئی بھی بیماری ہو وہ اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا، اندر ہی اندر بیماری ایک دم نکلتی ہے اور پتہ چلا اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو گئی۔ بیماری کا انجام جو ہوتا ہے، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے
تو اس کا اختتام یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ دل کا علاج نہیں کیا اور ایک وقت آیا کہ وہ روح بدن سے جدا ہو گئی، بدن کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر جسم بکھرنا شروع ہوتا ہے، پھر جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ تو بیماری سمجھ میں آتی ہے، اس کو شخصی بیماری کہا جاتا ہے۔ شخصی صحت ہے اور شخصی بیماری ہے، یہ مثال ہے۔ اسی طرح سے اشخاص سے مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے، افراد سے مل کے، اشخاص سے مل کے، لوگوں سے مل کے معاشرے کی بنیاد بنتی ہے، اور معاشرہ بھی صحت مند بھی ہوتا ہے اور معاشرہ بیمار بھی ہوتا ہے۔ صحت مند معاشرہ کیا ہوگا؟ جس کے اندر معاشرے کے افراد آپس میں محبت ہوگی، الفت ہوگی، بیٹا والد کا فرما بردار، والد بیٹے کے حقوق کا خیال رکھنے والا، بیوی شوہر کی فرما بردار، شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھنے والا، محلے دار کا خیال رکھنے والا، مسلمان کا خیال رکھنے والا، تجارت میں مسلمان تجارت کا خیال رکھنے والا، اخلاق کا اہتمام کرنے والا، معاشرت کا اہتمام کرنے والا، معیشت کو دیکھ کے چلنے والا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی تو کہیں گے معاشرے کے افراد ایمان بھی ہے، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، اچھے اخلاق بھی موجود ہیں، اس کو صحت مند معاشرہ کہیں گے، اس کو صحت مند معاشرہ کہیں گے۔ اور دوسری طرف معاشرہ بیمار بھی ہوتا ہے۔ بیماری کیا ہے؟ جس طرح جسم کو بیماری لگتی ہے تو اعضاء ٹھیک کام نہیں کرتے، تو یہاں جب معاشرے کو بیماری لگتی ہے تو پھر بیٹا باپ کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیوی شوہر کی نہیں، شوہر بیوی کا نہیں، رشتہ دار کا نہیں، عزیز دوست کا نہیں، تجارت میں اخلاق نہیں، گھر کے اندر گھر کی زندگی نہیں، تو پھر اس پہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے اینڈ کو پہنچتا ہے، یہ بیماری اپنے انتہا کو پہنچتی ہے، تو معاشرہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، معاشرہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے۔ یہ بالکل اس کو پہلی مثال کو دوسری مثال کے ساتھ سمجھیے۔ اس کو قرآن کریم نے ایک بدترین معاشرے کی مثال، جس کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں، اس کی قرآن نے مثال دی ہے، اس کی تصویر بیان کی ہے کہ جب ایک وقت تھا کہ انسان کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ وہ جھگڑے تھے، نسب کے جھگڑے تھے، لسانیت کے جھگڑے تھے، وطنیت کے جھگڑے تھے، قوم کے جھگڑے تھے، وراثت کے جھگڑے تھے، مال کے جھگڑے تھے، پراپرٹیوں کے جھگڑے تھے، یہ سارے جھگڑے تھے۔ قرآن نے اس کو بتایا کہ اس وقت تم کون تھے۔ قرآن کریم نے اس کی تصویر بیان کی ہے۔ کیا تصویر؟ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ قرآن کہتا ہے ایک وقت تھا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اذ کنتم اعداء، بھائی کا دشمن تھا، نسب کے بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، شہر کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، چیزوں کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ایک دور تھا، کیا کہتے ہیں، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ ہاں، ایسا وقت تھا کہ کھڑے ہوئے جانور کا بھی گوشت کاٹ لیتے تھے، اتنے سنگ دل تھے کہ ایک دوسرے کا خون پیتے ہوئے ان کو کوئی عار نہیں محسوس ہوتا تھا۔ اذ کنتم اعداء، تو پھر کیا ہوا؟ ایک آسمانوں سے نسخہ آیا اور اس کے ساتھ اللہ نے اس نسخے والا بھی بھیجا اور نسخہ بھی بھیجا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم
وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آسمانوں سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، او دنیا کے سارے انسانوں، پوری انسانیت کو خطاب ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، تمہارے رب کی طرف تمہارے لیے نصیحت آسمانوں سے آئی ہے، نسخہ آیا ہے، دوائی آئی ہے، جس گمراہی میں، جس جہالت میں تم ڈوبے ہوئے ہو، اس کا اکسیر نسخہ آیا ہے۔ موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، یہ کھوٹ ہے، یہ اندر جو بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان کا نسخہ آیا ہے، شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ، ہدایت ہے اس نسخے میں، اس میں رحمت ہے، اس میں موعظت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں سارے تیرے دنیا کے اور آخرت کے تمام غموں کا مداوع ہے، تیری تمام بیماریوں کا علاج ہے، تیرے تمام کاموں کا علاج ہے، تیرے تمام دنیا اور آخرت کے کاموں کے لیے نسخہ موجود ہے، اور نسخے والا رحمت للعالمین بن کے آیا۔ یہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر کیا ہوا جب یہ نسخہ آیا، وہ نبی آیا، اس نے محنت کی، عقیدے کی محنت کی، اخلاق کی محنت کی، معاملات کی محنت کی، معاشرت کی محنت کی، اور کیسی محنت کی، 13 سالہ زندگی اٹھائیے پیغمبر علیہ السلام کی، کیسی آپ کے ساتھ ملنے والے بھی مار پڑ رہی ہے، زبان نہیں ہلانی، کوئی بات نہیں، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہو، توحید کی دعوت دیتے رہو، اسلام کی دعوت دیتے رہو، اور پھر وہ معاشرہ جو بیمار تھا، جو بالکل ختم ہونے کے قریب تھا، جس کی موت واقع ہونے والی تھی، اس معاشرے میں جان پیدا ہونی چاہیے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر ایسا معاشرہ بنا، ایسی اس میں جان آئی، ایسے ان کے دل بنے، ایسے ان کی آنکھیں حیادار ہوئیں، ایسے ان کے کانوں کی سماعت اچھی ہوئی، ایسے ان کی زبانوں کے بول اچھے ہوئے، ایسے ان کے قدموں کا چلنا اچھا ہوا کہ وہ کچی بستی تھی مدینہ کی، وہ کچی بستی تھی، ان کے مکان کچے تھے، ان کے دل بڑے سرسبز و شاداب تھے، ان کی آنکھوں میں بڑی حیا تھی، ان کے سینے میں بڑا ایمان تھا، ان کے دلوں میں بڑا ایمان کی جلا تھی۔ ہاں، یہ ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ایک وقت وہ تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے اندر تمہارا معاشرہ بگڑا ہوا تھا، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے، اپنے پیغمبر کی شریعت کے ذریعے، اس قرآن کے نسخے کے ذریعے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں، ایک وہ دور تھا، ہاں، اس کو ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں، اور اس پہ جب محنت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کی پاسداری بتائی، آپ نے رشتوں کا احترام بتایا، انسانیت کا احترام بتایا، ٹھیک ہے۔ رشتے 4 صورتوں میں نظر آتے ہیں ہمیں، ایک نسب کا رشتہ، باپ کا بیٹے کے ساتھ، بیٹی کا باپ کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ، خالہ کا بھانجے کے ساتھ، چچا کا بھتیجے کے ساتھ، یہ نسبی رشتے ہیں، اس کی بھی تلقین موجود ہے۔ پھر اس کے بعد پڑوس کا رشتہ، آپ کے گھر کے ارد گرد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گلی کے اندر کھڑے ہیں، ایک شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہے، دیر تک کھڑا آپ سے باتیں کرتا رہا، آپ سے کچھ پوچھتا رہا، یہاں تک کہ میرے دل میں ترس آنے لگا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے ہوں گے، یہ آدمی کیسا آدمی ہے جو آپ کو اتنی دیر سے کھڑے رکھا ہوا ہے۔ جب وہ چلا گیا، میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، آقا یہ کون آدمی تھا؟ اس کو میں جانتا نہیں ہوں، مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کوئی باہر سے آیا تھا، اتنی دیر سے آپ کو اس نے کھڑا رکھا۔ فرمایا یہ جبرائیل تھے، اور اتنی دیر سے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتا رہے تھے، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تو نسب کا رشتہ، پڑوس کا رشتہ، اس کے بعد اگلا دائرہ آتا ہے ایمانی رشتہ، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ رشتہ،
پوری دنیا کا مسلمان، شرق کا، غرب کا، ہند کا، سندھ کا، جہاں کا بھی ہو، مسلمان مسلمان ہے۔ فرمایا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ان کی مثال ایک دیوار کی سی ہے۔ مسلمان کو تکلیف کہیں بھی ہو، پوری دنیا کا مسلمان محسوس کرتا ہے۔ اور پھر چوتھا رشتہ بتایا، وہ انسانیت کا رشتہ ہے، وہ انسانیت کا رشتہ ہے۔ وہ کافر ہو، وہ غیر مذہب کا ہو، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن رشتہ انسانیت کا ہوتا ہے، وہ بھی رشتہ موجود ہے۔ نسب کے رشتے کی بھی تقدس بتایا، احترام بتایا، پڑوس کے رشتے کا بھی تقدس اور احترام بتایا، اور ایمان کے رشتے کا تقدس اور احترام بھی بتایا۔ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، تمام مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے مسلمان محفوظ رہے۔ اور انسانیت کے رشتے کا بھی تقدس اور احترام بتایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف رکھتے ہیں، جنازہ گزرتا ہے، آپ کھڑے ہو گئے جنازے کے احترام میں۔ کسی نے بتایا یہ یہودی کا جنازہ ہے، فرمایا ہے تو انسان نا، ہے تو انسان۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو طے مدینہ میں آیا ہوا ہے، اور ان کی ایک عورت کا بچہ گم گیا، وہ بچے کی تلاش میں ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، اس پریشانی میں اس کے سر سے چادر اتر گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جب دیکھا تو اپنی رحمت والی کملی دی اور فرمایا اس کے سر پہ ڈال دو۔ کسی نے کہا یہ کافر کی بیٹی ہے، یہ کافرہ عورت ہے، فرمایا عورت ہے، وہ کافر کی بیٹی ہے یا جس کی بھی بیٹی ہے، وہ بیٹی ہے، وہ سب کی بیٹی ہے۔ آج تو اس کے سر پہ اپنی چادر رکھے گا، آج تو اس کی عزت اور عفت کی حفاظت کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تیرے عیبوں کو چھپائے گا۔ کتنے واقعات موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو جاہلیت کا دور تھا، آج ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، ہمارے پاس یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے پاس کالج ہیں، ہماری بڑی تعلیم ہے، ہم بڑے روشن خیال ہیں، ہمارے پاس موٹر وے ہے، ہمارے پاس جی ٹی روڈ ہے، ہمارے پاس فیکٹریاں ہیں، ہمارے اسکالرز ہیں، ہمارے دانشور ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ خدا کی قسم آج اگر ان سر کی آنکھوں سے ہم دیکھیں اس معاشرے کے اندر جس طرح وہ بیمار معاشرہ تھا، آج اسی تہج پر یہ بھی بیمار معاشرہ ہے، جو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان کی بیٹی ہے، یہ میرے ملک کی بیٹی ہے، یہ میرے ملک کی عزت ہے، اور میرے پاس موٹر وے پہ چلتے ہوئے، روڈ پہ چلتے ہوئے تم عورتوں کی عزتوں کو لوٹتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم صحت مند معاشرہ ہیں، ہم بڑے روشن خیال ہیں، پھر 14 اگست کو آزادی مناتے ہو۔ مجھے بڑا افسوس ہوا آج یہ خبر سن کے کہ ایک اس قوم کی بیٹی جو باہر ملک سے آئی ہے اور اس کو موٹر وے کے اوپر وہ درندے، وہ انسان نہیں ہیں، وہ انسانیت کے دائرے سے نکلے ہوئے ہیں، جو اس کو لوٹتے بھی ہیں اور اس کی عزت کو بھی اس کے بچوں کے سامنے لوٹتے ہیں۔ انسانیت ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، حیا کے حدود چلی گئی۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شیما وہ قید ہو کے آتی ہے، وہ کہتی ہے آپ کے لشکر میں میرے بھائی ہیں۔ شیما جو دودھ پلایا کرتی تھی، حضرت حلیمہ کی بیٹی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، کافر کی بیٹی تھی، آپ نے اپنی کملی بچھائی، اس کو بٹھایا، اس کی بات سنی، اس کو رہا کیا، اس کے ساتھ پورے قبیلے کو رہا کیا اور عزت اور احترام کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا۔ مسلمان تو وہ تھا کہ مسلمانوں میں لشکر میں کافروں کے وقت کے بڑے، اس وقت کے بڑے کی بیٹی گرفتار ہو کے آتی ہے، اور جب وہ واپس جاتی ہے وہ صحابہ کے اخلاق دیکھتی ہے، ان کی حیا دیکھتی ہے، ان کی پاک دامنی دیکھتی ہے، ان کی راتوں کی ریاضت دیکھتی ہے، ان کی آنکھوں کی حیا دیکھتی ہے، وہ اپنے باپ اور بھائی سے کہتی ہے خدا کی قسم اتنی عزت اور عفت، اتنا تقدس اور احترام میں نے اپنے لشکر میں نہیں دیکھا جتنا مسلمانوں کے ہاں دیکھا۔ مسلمان ہیں ہم مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اچھا معاشرہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم بڑے دانشور ہیں، اور میرے ملک میں ایک بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے
کہ محافظوں کے ادارے میں جاتے ہوئے انسان ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اب میری جیب خالی کر لیں گے، میرے کپڑے اتار لیں گے۔ ہمارے ملک کا تو حال یہ ہے کہ میں منصف کے ادارے میں جاتے ہوئے ڈرتا ہوں، اب پتہ نہیں میرے ملک کا منصف میرا کیا حال کرے گا۔ میں محافظ کے ادارے میں جاتے ہوئے ڈرتا ہوں، ابھی میرے ملک کا محافظ میرے ہاتھ کیا حال کرے گا۔ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک راہ پہ چلتا ہوا سکول کا ٹیچر، اس کو اگر ایک عام ملک کا محافظ روک لے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے اقدار نہیں ہیں، یہ معاشرتی اقدار ہیں۔ ہم روتے ہیں صرف مسجدوں کی بنیاد پہ، تیری مسجد میری مسجد، ہاتھ یہاں باندھ کے پڑھنا، ہاتھ وہاں باندھ کے پڑھنا، اونچی امین کرنا، نیچی امین کرنا، یہ عبادات ہے۔ یہ چوتھائی حصہ ہے دین کا، اور دین کے 3 حصے وہ میرے پیغمبر کے اخلاق ہیں، وہ میرے پیغمبر کی معاشرت ہے، وہ میرے پیغمبر کی معیشت ہے، وہ میرے پیغمبر کی زندگی ہے۔ وہ کہاں ڈھونڈے ہم؟ وہ باہر سے آئی تھی۔ ان کے ملکوں میں جب اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سکواڈ چلتے ہیں، وہاں کوئی معذور ہو جاتا ہے، وہ رات میں بھٹک جاتا ہے، اس کو کوئی پریشانی درپیش ہوتی ہے، تو وہاں جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ ہمارے مسلمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میرے ملک کا مسلمان اگر اپنے ملک میں آ کے محفوظ نہ ہو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ میرا دین ان الماریوں میں پڑا ہے، نقوش میں پڑا ہے، الفاظ میں پڑا ہے۔ دیکھنا ہے تو کتابیں کھول کے دیکھ لو، لیکن عملی صورت دیکھنی ہے تو پھر نہ دیکھو ہمیں، پھر ہمیں نہ دیکھو، نہ میری تجارت دیکھ، نہ میرا انصاف دیکھ، نہ میرے محافظ دیکھ، نہ میرے بازار دیکھ، نہ میرے پارلیمنٹ دیکھ، نہ میرے ملک کے ادارے دیکھ، اس لیے کہ جس ادارے میں جائے گا تجھے ڈر لگے گا، تجھے خوف آئے گا، خوف آئے گا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ اذ کنتم اعداء، ایک وقت وہ تھا، قرآن نے بتایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ جاہلیت کا دور تھا۔ میں کہتا ہوں آج بھی یہ آیت ہمارے اوپر صادق آتی ہے، اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ بیوی خاوند کی دشمن، خاوند بیوی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، بھتیجا چچے کا دشمن، پڑوسی پڑوسی کا دشمن، رشتہ دار رشتہ دار کا دشمن، حاکم رعایا کا دشمن اور رعایا حاکم کی دشمن ہے کہ نہیں؟ یہ ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہم جو مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ صرف عبادات کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کو، ہم نے حال کیا اپنے ملک کا، مدارس کو پیچھے کر دو، علماء کو ایک طرف کر دو، سارے علماء سو ہیں، حق ختم ہو گیا۔ قیامت کی صبح تک اللہ کا دین بھی رہے گا، قرآن کی تعلیمات بھی رہیں گی اور علماء حق بھی رہیں گے۔ میرے آج کا میڈیا اور میرے آج کے یہ میڈیا کے وہ لوگ جو ایسے گندی بھیڑے ہیں، جو علماء سے متنفر کرتے ہیں، جو مدارس سے متنفر کرتے ہیں، جو مساجد سے متنفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ قرآنی تعلیمات سے متنفر کرتے ہیں۔ اور اب تو وقت وہ آ چکا ہے کہ ہمیں روز دیکھنا پڑتا ہے قرآن کے ترجمے میں، پیغمبر کی سیرت میں، پیغمبر کے صحابہ کی زندگیوں میں، اور اس میں خرد برد شروع ہو گئی ہے، اس میں کمی بیشی شروع ہو گئی ہے، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، پھر جب وہاں سے ہمیں خبر آتی ہے اور پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ کہیں کہ وہ کافر یہ کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانی کا دعویٰ کر کے میں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کی دھجیاں نہیں بکھیر رہا۔ یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ یہ جو سڑکوں پہ عزت اور عفت لوٹی جاتی ہے میرے پیغمبر کی شریعت کی توہین نہیں ہے؟ میرے 12 لاکھ مسلمانوں کی دی ہوئی قربانیوں کی عزت کی توہین نہیں ہے؟ ان کی قربانی کی توہین نہیں ہے؟ ان کی آزادی کی سٹرگل کی توہین نہیں ہے؟ آج کیا ہو گیا ہے؟ بس وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو تھامو، اس کو پکڑو، اور پھر وہ جب حقیقی معنوں میں اپنی انفرادی زندگی کو، اپنی اجتماعی زندگی کو، اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی پیغمبر کی سیرت کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کے ترجمے کو پڑھیں۔ آج قرآن کے ساتھ تعلق تو صرف اتنا ہے، رمضان میں ختم کیا۔ بعض لوگوں سے پوچھو، میں نے 2 دفعہ قرآن ختم کیا ہے، ماشاءاللہ، ساتھ خود بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ میں نے 2 دفعہ قرآن ختم کیا ہے۔ ختم کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کس لیے آیا ہے؟ یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارے لیے ہماری زندگی کی آخرت کی ساری ضروریات پوری کرنے والا۔ حال تو یہ ہے، خدا کی قسم، وقت نہیں ہے کہ بات بیان کی جائے،
میرے پاس کئی ایسے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اس وقت جو دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حرام زندگی گزار رہے ہیں، طلاق دے دی بیوی کو اور پھر رکھ لیا، بیوی نے مسئلہ پوچھا، خاوند کہتا ہے خبردار مسئلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہو گیا میری زبان سے نکل گیا، ٹھیک ہے چلنے دو، وہ اولاد حرام پیدا ہوگی، اور جب حرام اولاد پیدا ہوگی تو پھر اس کے کرتوت بھی حرام ہوں گے۔ معاشرے میں جب ایسے کام ہوں گے، جب علماء سے نہیں پوچھیں گے، کس سے پوچھیں گے؟ اگر بندہ بیمار ہوتا ہے تو انجینئر کے پاس نہیں جاتا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، گھر بنوانا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، انجینئر کے پاس جاتا ہے۔ آج مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو ہم نے پروفیسر چن لیے ہیں، ہم نے فیس بک اٹھا لی ہے۔ یہ حقیقی تلخ باتیں ہیں لیکن حقیقی بات ہے۔ خدا کے لیے علماء ڈھونڈو، جس طرح ہر چیز خالص ڈھونڈی جاتی ہے، علماء ڈھونڈ کے ان سے مسائل پوچھو، اپنی فیملی کے مسائل پوچھو، اپنے گھر کے مسائل کو درست کرو، اپنے گھر کے مسائل کو، اپنے گھر کی زندگی کو، اپنے گھر کے اندر پیغمبر کی سیرت کی تعلیم کی جائے، صحابہ کی سیرت کی تعلیم کی جائے، قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، پھر زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ قرآن کا نسخہ ہے، اس کی وجہ سے دونوں دلوں میں آپس میں محبت آئے گی۔ اور اگر قرآن نہیں ہوگا، پیغمبر کی سیرت نہیں ہوگی، پیغمبر کی معاشرت نہیں ہوگی، پھر وہی اعداء ہوں گے، پھر ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، پھر اپنی مرضی کی زندگی ہوگی، رب چاہیے نہیں ہوگی، پیغمبر چاہیے نہیں ہوگی، تو پھر من چاہیے ہوگی، پھر جو جس طرح چاہے گا گزارے گا، اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں گے، جس کا دل چاہے گا اس طرف چلے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔